کہ اگر میں رات کو سوتے ہوئے اگر مر جاؤں نا, اگر اگلے دن مجھے اللہ اٹھاتے نا, میں بولوں گا اللہ تعالیٰ میں نے وہ دور دور کے خواب نہیں سوچے ہوئے تھے کہ اچھا میں جب کچھ بن جاؤں گا تب کچھ کروں گا. میں یا اللہ آج حاضر ناظر تیرے لیے کام کر رہا تھا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بائیکاٹ کا فائدہ نہیں ہے, وہ اس بات پر نظر دوڑائیں کہ حال ہی میں ریسنٹلی KFC کی 100 برانچز ملیشیا میں بند ہو گئی ہیں کیونکہ انہوں نے بائیکاٹ کر لیا. کوئی اگر منسٹر ہے, اسٹوڈنٹ ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, سب کو موت آنی ہے. 37 ڈفرینٹ اسٹیٹس میں امریکہ میں جو بھی کمپنی وہ BDS موومنٹ کا حصہ بنتی ہے ان کمپنیز کو بین کر دیا جاتا ہے. یار 2-3 لاکھ ہو تو پھر کوئی کام بنے. میں انہیں بولتا ہوں دیکھیں 2-3 لاکھ 10-20 سے شروع ہوتے ہیں. پاکستان کی مسلمان عورت جو باہر آ کر دھرنا نہیں دے سکتی, نہیں کر سکتی, اس کے ہاتھ میں گھر کے راشن کا پرس ہے. السلام علیکم پاکستان, میرا نام ہے فیاض احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل ٹرپل اے وتھ فیاض احمد. آج ہم موجود ہیں اسلام آباد کے بڑے ہی معروف اور مشہور ڈی چوک کے اندر, جہاں پر فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا جا رہا ہے, بلکہ دھرنا دیا جا چکا ہے. یہاں پر پچھلے چند روز سے یہاں پر مظاہرین بیٹھے ہوئے ہیں اس فلسطین کے حق میں, اور اسرائیل کے خلاف یہ دھرنا یہاں پر موجود ہے. لیکن اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں تو اس دھرنے کے اندر میرا خیال ہے کہ زیادہ شہریوں کی کوئی بڑی تعداد موجود نہیں ہے. بہت کم تعداد میں خواتین اور مرد حضرات یہاں پر موجود ہیں. تقریباً لگ بھگ 200 سے 300 لوگ یہاں پر موجود ہوں گے میکسیمم. بڑی ایک پریشان کن صورتحال ہے کہ اسلام آباد تقریباً 22 سے 25 لاکھ آبادی کا شہر ہے, اور یہاں پر صرف فلسطین کے لیے 200 سے 300 لوگ موجود ہیں. اور پورے پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو تقریباً 25 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک, اور اس ملک کے اندر صرف اس وقت یہاں پر 200 سے 300 لوگ جو ہیں وہ فلسطین کے حق میں مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ لوگ چند روز سے تپتی دھوپ میں یہاں پر زمین پر بیٹھے رہتے ہیں, پورا دن یہاں پر بیٹھتے ہیں, اور رات کو بھی کھلے آسمان کے نیچے یہ رات بسر کرتے ہیں. بحیثیت قوم لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہم کیوں نہیں باہر نکل رہے اپنے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے, ہم کیوں نہیں اب حکومت وقت کو اس بات کے اوپر مجبور کرتے کہ وہ کوئی ایکشن لے, وہ کوئی انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوئی آواز اٹھائی جائے فلسطینیوں کے لیے, فلسطینی مسلمانوں کے لیے. لیکن بڑی مایوس کن صورتحال ہے جس طرف بھی دیکھا جائے. یہاں پر بائیکاٹ کا بھی اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. ہم یہاں پر دوستوں سے بات بھی کریں گے جو یہاں پر دھرنے میں موجود ہیں کہ وہ کیا موٹیو لے کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں, کیا مطالبات ہیں حکومت وقت سے, وہ کیا مطالبات ہیں جو منوانا چاہتے ہیں, اور دنیا کو وہ کیا پیغام دے رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے. پاکستان کی نسبت اگر دنیا کے دوسرے ممالک میں جو کہ شاید مسلم ممالک بھی نہیں ہیں اور ان کی زیادہ تر آبادی جو ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے, وہاں پر اگر دیکھا جائے تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین سڑکوں پر نکلتے ہیں, ریلیاں نکلتی ہیں, دھرنے دیتے ہیں. اس کی نسبت پاکستان کے اندر یہ چند 100 لوگ صرف اسلام آباد کے ایک شہر اسلام آباد کے اندر موجود ہیں. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال پاکستان بھر میں, ملک بھر میں کسی بھی جگہ پر اتنا بڑا دھرنا بھی کسی جگہ پر موجود ہو, یا کہیں پر کوئی لوگ فلسطینی مسلمانوں کے لیے, فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے باہر نکلے ہوں. ہم یہاں پر لوگوں سے بات بھی کریں گے اور جانتے ہیں کہ وہ کیا موٹیو لے کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا پرپز ہے یہاں پر اتنے دنوں سے بیٹھنے کا؟ دن رات آپ لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بڑی کم تعداد ہے. اسلام آباد تقریباً 22 سے 25 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے, اور یہ ملک 25 کروڑ عوام کا ہے, اور صرف چند یہ لوگ یہاں پر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کیا کہیں گی؟ پہلے تو آپ کا جو پہلا سوال ہے اس کا جواب کہ کیا مقصد ہے. آئی تھنک مقصد پریٹی مچ کلیئر ہے کہ جو پچھلے تقریباً 8 مہینے سے غزہ میں اسرائیل کی جو جاریت ہے اور ان کا جو ظلم ہے اور جو نسل کشی جاری ہے, پاکستانیوں کی اس کی طرف اٹینشن دلانا, ان کی توجہ اس طرف دلوانا. انفارچونیٹلی پاکستانیوں کے لیے یہ چیز ایک نئی ہے کہ ہم اپنی لوکل پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے بھی, کسی اور مقصد کے لیے بھی دھرنا دیں یا گھروں سے باہر نکلیں. تو اس لیے یہ ایک پہلی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری تعداد کم ہے, کیونکہ پاکستانیوں کی وہ پولیٹیکل تربیت اس طرح نہیں ہوئی بھی, جیو پولیٹیکل تربیت. ہمارا جو پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے پاکستانیوں کو اویئرنیس ریز کرنی ہے, ان کی تربیت کرنی ہے کہ یہ مسلم امت کا مسئلہ ہے, پاکستان سے باہر سوچیں. اب امت کے لیول پہ سوچنے کا وقت تو بہت پہلے سے آ چکا ہوا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ جو رفح میں انہوں نے کیا, جو بارڈر بند کر دیا, جس میں سے تھوڑا سا بھی جو ہیومینیٹیرین ایڈ آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا. تو
ہمیں جو یہی سمجھ آیا کہ آخرت میں اللہ کے سامنے ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی پوری کوشش کی تو ہم باہر آ گئے ہیں، کہ آتے جاتے لوگ رپورٹ کرتے ہوئے میڈیا میں لوگوں کو پتہ لگے کہ یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے۔ دوسرا جو موسٹ امپورٹنٹ ریزن ہے کہ ہم پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، اب جیسے 2 دن پہلے انہوں نے الفتح کا ٹیسٹ کیا ہے جو گائیڈڈ میزائل ہے، کہ ہم پاکستان کی گورنمنٹ کے اپنی ڈیمانڈز پیش کریں کہ ہماری جو مرضی ہے، جیو پولیٹیکل مرضی ہے، اس کو ریپرزینٹ کریں، اور آپ جو ہے اپنی جو ورلڈ سٹیج میں آپ کی جو پوزیشن ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کو کمپیل کریں کہ ایک پیسفل اور جسٹ سلوشن جو ہے اس پرابلم کی ہم تک پہنچائے، اس کو ڈیلیور کروائے۔ تو اس میں ہماری 5 بیسک ڈیمانڈز ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ امیڈیٹ سیز فائر کریں، دوسرا یہ ہے کہ ہیومینیٹیرین کوریڈور کھولیں، اور جو لوگ زخمی ہو چکے ہیں ان کو باہر آنے دیں۔ پاکستانی اپنے پیسوں سے خود ان کا کروائیں گے علاج۔ آپ پاکستانیوں کی جو صدقہ کرنے کا جو جذبہ آپ اس کو تو جانتے ہی ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ گورنمنٹس جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں ان کے ایمبیسڈرز کو ڈیمارش کیا جائے۔ چوتھا یہ کہ جو ICJ میں ساؤتھ افریقہ نے کیا ہے، درج کیا کیس ان کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، اس میں پاکستان شامل ہو، ان کے ساتھ ٹیم کرے۔ اور پانچواں یہ کہ OIC میں بھی ان کے خلاف کارروائی سٹارٹ کرے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بے حس حکومت آپ کے یہ اقدامات یا آپ کی یہ جو تجاویز ہیں ان کے اوپر عمل کر کے، یہ تو دیکھنے میں ایسے لگتا ہے یہاں پر آپ لوگوں کے اوپر لاٹھی چارج بھی ہوا، مارا بھی گیا، شیلنگ بھی ہوئی، اب بڑی مشکل سے آپ کو یہاں پر بیٹھنے کی اجازت ملی ہے، تو یہ حکومت تو دوسری صف میں کھڑی نظر آتی ہے۔ آپ ان سے کس طرح یہ امید لگا سکتے ہیں کہ یہ فلسطین کے حق میں کوئی کام کریں گے یا کوئی بات بھی کریں گے؟ میں نے حکومت سے امید نہیں لگائی، میں نے اللہ سے امید لگائی۔ لیکن مطالبات تو یہاں پر بیٹھ کے آپ کی حکومت کے ساتھ ہیں، جو آپ نے 5 مطالبات بنائے۔ اسباب کی دنیا دیکھیں، فرعون کے دربار میں سے مومن آل فرعون نکلا تھا نا۔ اسباب کی دنیا میں ہم حکومت کے سامنے پیش کرنا ہے، امید ہم نے اللہ سے لگا، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بائیکاٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ جو لوگ بائیکاٹ کی کمپین کو لے کے چل رہے ہیں، اسرائیلی برانڈز کا بائیکاٹ کیا جائے، یا جو بھی ایسے برانڈز ہیں جو اس وار کے اندر اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس بائیکاٹ کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ اگر میں سب سے پہلے یہ چیز کہوں گی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بائیکاٹ کا فائدہ نہیں ہے، وہ اس بات پر نظر دوڑائیں کہ حال ہی میں ریسنٹلی KFC کی 100 برانچز ملیشیا میں بند ہو گئی ہیں کیونکہ انہوں نے بائیکاٹ کر لیا۔ حال ہی میں 12 بلین کا لاس میکڈونلڈز نے یا اسٹار بکس نے رپورٹ کیا ہے۔ جو بائیکاٹ کی کیمپین ہے جس کا نام ہے BDS موومنٹ، 37 ڈفرینٹ اسٹیٹس میں امریکہ میں جو بھی کمپنی وہ BDS موومنٹ کا حصہ بنتی ہے ان کمپنیز کو بین کر دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی سیریس چیز ہے، یہ فائدہ مند چیز ہے۔ اور سب سے بڑی بات، پاکستان کی مسلمان عورت جو باہر آ کر دھرنا نہیں دے سکتی، نہیں کر سکتی، اس کے ہاتھ میں گھر کے راشن کا پرس ہے، یہ کاری ضرب لگا سکتی ہے اس چیز سے کہ، اور پاکستان میں بائی دا وے اسرائیل کے پروڈکٹس کے ٹکر کے پروڈکٹس ہیں، ڈھونڈنے کی بات ہے۔ اور تو آپ اس میں بائیکاٹ کام کرتا ہے، آپ ایز اے ماں، ایز اے باپ، ایز اے ڈاٹر، ایز اے سن، جو بھی ہیں آپ کا رول، آپ جب خریدنے لگیں آپ دیکھ لیں کہ آپ کس کو پیسے دے رہے ہیں۔ یہ بائیکاٹ بالکل کام کرتا ہے۔ ہم یہ کمپین ویسے لے کر نکلے ہیں کہ بائیکاٹ، دیکھیں دھرنا دینا، ریلیاں نکالنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے وہ بھی روک رہی ہے، دھرنوں کو بھی روکتی ہے، ریلیوں کو بھی۔ فلسطین کے حق میں کوئی بھی اگر باہر نکل کر بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو روکا جاتا ہے، حکومتی اقدامات اس طرح کے ہیں۔ تو بائیکاٹ ایک ایسا عمل ہے جو گھر بیٹھ کے، اور خواتین اس کے اندر بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، بچے اس کے اندر بہت اہم کیونکہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہر جگہ پر ہم ایسے برانڈز یوز کر سکتے، پہننے سے لے کے کھانے پینے، اوڑھنے بچھونے تک، ہر جگہ پہ ہماری انٹرٹینمنٹ بھی انہی چیزوں کے ساتھ ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم نے کرنا بھی کچھ نہیں، اور ہم شاید بہت ایک بڑا اقدام کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ایک یہاں بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ لوگ ضرور یہ کہتے ہیں، جب ہم بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ واٹس ایپ بھی تو استعمال کرتے ہیں، آپ فیس بک بھی تو استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، جنگ کے حالات میں دشمن کی بنائی ہوئی چیز دشمن کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اب جیسے سوشل میڈیا خود ان کے گلے پڑ گیا نا، انہوں نے ہی بنایا۔ یہ ایسی بات ہوگی کہ وہ چھری جو انہوں نے تیز کی تھی ان کو خود بھی کاٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پیپسی تو ایک لگژری ہے نا، کوکا کولا تو ایک لگژری ہے، میکڈونلڈز تو ایک لگژری ہے، اس سے تو آپ کوئی جنگ نہیں کر رہے نا، وہ تو آپ ان کے جیب میں وہ پیسہ ڈال رہے ہیں۔ اور اس پر میری یہ رائے ہے کہ
دیکھیں ہمارے پاس واٹس ایپ اور فیس بک کا الٹرنیٹ تو ابھی موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس پیپسی کا الٹرنیٹ موجود ہے، ہمارے پاس میکڈونلڈ کا الٹرنیٹ موجود ہے، KFC کا، ہمارے پاس نیسلے کا الٹرنیٹ موجود ہے، ڈالڈا کا الٹرنیٹ موجود ہے، لیکن جو الٹرنیٹ موجود ہے ہم وہ تو بائیکاٹ کریں کم از کم، جو نہیں ہے اس کو بنانے کی کوشش کریں. یہ ایک نیکسٹ سٹیپ ہے. گرو پاکستان ایک الگ سے ایک کمپین ہے. اگر ہم اس بائیکاٹ کی طرف جاتے ہیں تو گرو پاکستان آٹومیٹکلی ہماری موو جو ہے وہ نظر آتی ہے اور وہ فروغ ملے گا اس کو. اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جی بالکل، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جب پاکستان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب پاکستانی اسپیشل میسج دینا ایک دیکھیں خواتین مائیں ہیں. سب سے پہلے ماں کا رول اس لیے امپورٹنٹ ہے، جیسے جو آپ نے بات کی نا کہ جو چیز ہم نہیں بنا سکتے ہم بنائیں. پاکستان کے بارے میں پاکستانی خود یہ جانتے ہیں کہ جب وہ اپنا دماغ کہیں لگاتے ہیں نا پھر دنیا کو پیچھے چھوڑتے ہیں. ایسا ہے نا. اگر ہمارے پاس واٹس ایپ نہیں ہے تو اس کا آلٹرنیٹیو بنائیں نا. فیس بک نہیں ہے اس کا آلٹرنیٹیو بنائیں. مائیں اپنے بیٹوں کو جن کو ایسی یونیورسٹیز میں بھیجتی ہیں جو یہ کمپیوٹر سائنس یا ٹیکنالوجی یا AI جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کی طرف ان کی توجہ دلائیں کہ بیٹا اس کو دیکھو. عورتیں اس میں بھی اپنا رول ادا کر سکتی ہیں. دوسری بات یہ آپ دیکھیں گے کہ سیف غزہ کیمپین کی لیڈرشپ میں خواتین بھی ہیں. اکثر لوگ اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کیا رول ادا کر سکتی ہیں. یاد رہے کہ اسلامی تاریخ میں عورت کا ہمیشہ سے رول یہ رہا ہے جنگ کے حالات میں بھی کہ وہ مرد کو غیرت دلاتی ہے. مرد کو جیسے حضرت ابو سفیان کہتے ہیں ہم جنگ کے وقت اپنی بیویوں کو لے جاتے تھے اور وہ پیچھے سے کہتے تھے تم مرد ہو پیچھے مڑ کے نہ آنا ورنہ ہم یہاں نہیں تمہارا انتظار کریں گے. عورت کا کام ہوتا ہے کہ مرد کی غیرت کو اجاگر کرنے میں جو اسٹرانگ ایجوکیٹڈ عورت ہوتی ہے اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. پھر مرد اٹھتا ہے اور پھر جب مرد شمشیر ہاتھ میں لیتا ہے یا بندوق ہاتھ میں لیتا ہے تو پھر کام چلتا ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ وہ رول عورتیں ہیں جو مائیں اپنے بیٹوں کو کہیں، بیویاں اپنے میاں کو کہیں، ان کو بلائیں یہاں پر کہ یہاں پہ ہماری نفری بڑھے، لوگ بڑھیں، پریشر بڑھے تاکہ گورنمنٹ سننے پر مجبور ہو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. کیا جذبہ لے کر جہاں پر ڈی چوک میں آپ موجود ہیں؟ تعداد بڑی تھوڑی ہے لیکن جذبہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. جذبہ سب سے پہلا جذبہ یہ ہے کہ کوئی اگر منسٹر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، سب کو موت آنی ہے. موت سے آگے اگلا جہان اپنے رب کو جواب دینا ہے. اگر ہمارے لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ لوگ بہت تھوڑے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، میں انہیں پوچھتا ہوں کتنی تعداد چاہیے آپ کو، کہتے ہیں یار 2-3 لاکھ ہو تو پھر کوئی کام بنے. میں انہیں بولتا ہوں دیکھیں 2-3 لاکھ 10-20 سے شروع ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ چیزیں ہماری قوم بالکل سوئی پڑی ہے، اس کو جگانے میں تھوڑا وقت لگے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا ٹائم لگے گا. تو جذبہ جو آپ نے پوچھا ہے اس کا جذبہ یہ ہے کہ صرف اس اللہ کو جواب دینا ہے. ہمارا کام کوشش کرنا ہے، رزلٹ دینا اللہ کا کام ہے. ٹھیک ہے نا. میں خود ابھی میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں NEST سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہوں. ابھی میں لٹرلی آئی ہیو ٹو پریزنٹ مائی پروجیکٹ اینڈ آل دیٹ. میں وہ سب کچھ چھوڑ کے ادھر آیا ہوں. مطلب یہ پوری ریڈنس دیکھ رہے ہیں، پورا سن برن ہوا پڑا ہے. وجہ اس کی صرف ایک یہ ہے کہ اگر میں رات کو سوتے ہوئے اگر مر جاؤں نا، اگر اگلے دن مجھے اللہ اٹھاتے نا، میں بولوں گا اللہ تعالیٰ میں نے وہ دور دور کے خواب نہیں سوچے ہوئے تھے کہ اچھا میں جب کچھ بن جاؤں گا تب کچھ کروں گا. میں یا اللہ آج حاضر ناظر تیرے لیے کام کر رہا تھا. میرے لیے تو یاد رکھی میرے فرشتے گواہ ہیں تیرے. ٹھیک ہے نا. جذبہ صرف وہ موت کا جذبہ ہے. جذبہ صرف اپنے رب کو جواب دینے کا جذبہ. پاکستانی قوم کو کیا پیغام دیں گے جو لوگ گھروں میں بیٹھ کے آپ لوگوں کی اس ساری اسٹرگل کو اگنور کر رہے ہیں، اس کو سیریس نہیں لے رہے، بالکل وہ سوچتے نہیں ہیں آپ کے بارے میں، آپ لوگ یہاں پر سڑکوں کے پر اس قوم کو کیا کہیں گے، سوئی ہوئی قوم کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں وہی بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا. جتنا بھی پاکستانی قوم میں اگر عورت ہے وہ گھر بیٹھی ہے، بیٹی ہے یونیورسٹی جا رہی ہے، بیٹا ہے وہ یونیورسٹی جا رہا ہے، بڑے سے بڑا منسٹر، بڑے سے بڑا آفس ہولڈر ہے نا، کسی کو موت سے مطلب کوئی موت سے نہیں وہ بچ سکتا. اگر آپ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، تو یاد رکھیں آپ نے مرنا ہے. اگر آپ نے مرنا ہے تو آپ نے اپنے رب کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے اپنے رب کو جواب دینا ہے تو اس سے بڑی چیز اور کوئی نہیں ہے جس میں آپ کھڑے ہوں. ہر چیز رک سکتی ہے لیکن وہاں پہ جو وہ اسرائیل نہیں ابھی رک رہا. ہمارا فل ٹائم مقصد ابھی یقین کریں، پتہ ہے لوگ کیوں نہیں نکلتے؟ لوگ کہتے ہیں یار ہم جائیں گے ہمارا نقصان ہو جائے گا. اور غیرت کریں تھوڑی سی. جب لاکھ لوگ نکلیں گے نا، آفس والے بھی کوآپریٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. ادھر اقبال ڈے آتا ہے، پوری کی پوری دنیا جہان کی یونیورسٹی اپنے پاکستان کی بند ہو جاتی ہے. یہ لوگ ہفتے کے لیے پورے اسکول نہیں بند کر سکتے. کرنے لگے نا، غیرت کھانے لگے نا، اللہ کا ڈر ہونا، سب کام ہو جائیں گے. آپ نکلیں. آپ باقیوں کو نہ دیکھیں. سارے یہ سوچ رہے ہیں باقی نہیں نکل رہے، ہم نے نہیں نکلنا. یار باقیوں کو گولی ماریں، آپ نے اپنا جواب دینا اللہ کو. یہ سب اسرائیلی برانڈز کے بائیکاٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں اسرائیلی برانڈ کے بائیکاٹ سے یہ بات کی ہے کہ اگر ہم اسرائیل کو کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ بندے کے ایمان کا مسئلہ ہے، بندے کی غیرت کا مسئلہ ہے کہ آپ ایک جو نوالا لیتے ہیں نا KFC کے برگر کا، آپ میکڈونلڈ کے برگر کا،
पूरा का पूरा फंड उधर जा रहा है और आपका जो पैसा है वो उधर गोली मार के उन्हें लग रहा है, उन्हें नुकसान होता है कि नहीं होता, आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप उनके कत्लों में उनको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान से निकाल दें कि आप पहले कोई ना एहसान कर रहे हैं, इसराइल पाकिस्तान के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आप सबसे पहले एहसान अपने आप के ऊपर खुद कर रहे हैं, आपने अल्लाह को जवाब देना है। नंबर 2, आप बाइकआउट करें। आपको जो बहुत लोग अक्सर मुझे कहते हैं, इधर मैं फ्लायर्स दे रहा होता हूँ ना, वो कह रहे पहले पाकिस्तान को तो ठीक कर लो। यार पाकिस्तान को ठीक करोगे तो ठीक होगा ना, आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, वो ऑल्टरनेटिव्स। पाकिस्तान तो ऑटोमेटिकली ठीक होगा जब हम पाकिस्तानी ब्रांड्स का इस्तेमाल करेंगे, लोकल इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली जब लोकल इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो वो एक्सपोर्ट भी करेंगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम हर चीज़ इंपोर्टेड यूज़ करेंगे, हम हर चीज़ के ऊपर डॉलर्स खर्चेंगे, ठीक है, डॉलर्स बाहर भेजेंगे, तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। ये तो एक कॉमन सी चीज़ है कि जब हम लोकल ब्रांड्स को, लोकल चीज़ों को यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। लोग इस बारे में क्यों नहीं सोचते, क्या वजह है, डर है किसी चीज़ का, गैरत की कमी है या ईमान की कमी है, किस वजह से लोग मतलब बिल्कुल लोगों ने इसको सीरियस लेना ही छोड़ दिया है। मतलब वीडियो आती है, लोग इसको स्क्रॉल कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं। इसराइल के बच्चों की वीडियोस आती हैं, जब वहाँ पे तबाही की, बर्बादी की हम वीडियोस देखते हैं, जो पिछले कई महीनों से चल रही है, लेकिन इस कौम को टस से मस अभी तक नहीं हुई, और जो हालात चल रहे हैं ये टस से मस होती हुई कौम नज़र नहीं आती। हम भी आवाज़ बुलंद करना छोड़ेंगे नहीं, हम भी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। कौम को किस तरीके से जगाया जाए? देखिए, इसमें 2 से 3 रास्ते हैं। सबसे जो पहला रास्ता ये है ना, सबसे पहला रास्ता, अगर कोई बंदा जितना मर्जी पढ़ रहा हो या अपने घर में हो या किसी ऑफिस में हो, वो मस्जिद कभी ना कभी उसका चक्कर लग जाता है, पूरा हफ्ता नहीं तो जुमे वाले दिन चक्कर लगता है, ठीक है ना। तो सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी है ना, वो हमारे मुल्क के मौलवियों की है, हमारे उलमा की है। एक छोटे से JUI जमाते उनमें वो अपना वो JUI वाले, ठीक है ना, उनका कोई मसला, वो कराची से बसें खोल के अंदर घुस जाते हैं पार्लियामेंट को, उन्हें कोई नहीं रोक रहा होता। आप देखिए, आपने पूरी ज़िंदगी वो बंदे नहीं देखे होंगे जो डंडे लेके पहुंच जाते हैं, उन्हें नहीं ये ख्याल आता कि उम्मत का मसला है, समझ आ रही है। तो सबसे पहला जो किरदार है ना, वो हमारे उलमा का है, क्योंकि बाकी मिनिस्टर लोग फौज को गाली देते हैं, लोग सियासतदान को गाली देते हैं, लेकिन कोई ना कोई बंदा ना किसी मौलवी के साथ जुड़ा हुआ है, बेशक वो थानवी शरीफ हो, बेशक वो बरेलवी शरीफ हो, बेशक वो अपने अहले हदीस शरीफ हो। अगर ये हमारे मौलवी इकट्ठे हो जाएंगे, हमारा काम ऑटो पे हल हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, ये तो वो दीनी लोग हो गए ना जो दीन लोगों सुनते हैं, हमारे लिबरल लोग हैं, लिबरल लोग को हम ये गुड़ इस तरह दे सकते हैं कि यार इसराइल के ब्रांड छोड़ो, अपनी पाकिस्तान एक ना सोने की चिड़िया है, जियो पोलिटिकली पाकिस्तान US से भी बड़ा दूर है, उसके कवर करने वाले ईरान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, साथ साथ पूरा दरिया लगता है उसका, समंदर लगता है, 5 दरिया हैं उसके, तो उनको बंदा फैक्ट्स दे के दे सकता है, ठीक है ना, ताकि ये यूनिवर्सिटी में हम लोगों को बताएं। लेकिन हमारे यहाँ तो इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला या तो वो शुभ सरकार हैं, ठीक है, इस तरह के हमारे मुल्क के अंदर हमारे जो बड़े जो कह सकते हैं, जो लोग फ़ैन फॉलोइंग रखते हैं, जिनकी बात सुनी जाती है, जिनको लोग देखते हैं ज़्यादा तादाद में, मिलियंस में देखते हैं, उन लोगों के मसाइल तो इस तरह के मसाइल हैं। किसी को फ़िरके का मसला है, किसी को शुभ सरकार का मसला है, किसी को पीरों से मसला है, किसी को कारोबारी हजरात से मसला है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? सर मैं आपको बताता हूँ, वो बोलते हैं ना हर मर्ज का इलाज ना, हर मर्ज का इलाज, ठीक है, वो बोलते हैं ना डंडा सबका पीर है, इसी तरह हर मर्ज का इलाज कुरान पाक है, हर मर्ज का इलाज कुरान पाक है। मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बेशक वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सुनते हो, वसाइल अदीम को सुनते हो, वो हमारे वो जो आला हजरत है उन्हें सुनते हो, ठीक है ना, वो हमारे थानवी शरीफ तारिक मसूद साहब को सुनते हो, ठीक है ना, वो बिल्कुल है, वो गांधी साहब को सुनते हो, उन्हें मैं कहता हूँ यार अब जिसको सुनते हैं ना सुनते रहें। मेरे ऊपर एक मेहरबानी ये करें, कुरान को एक दफ़ा तर्जुमे से पढ़ लें, कुरान को समझने की कोशिश करें। जब बंदे को ये ना ये वैनम है, एंटी वैनम कुरान पाक है, जब वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, इन्हें और कोई काम नहीं है ना, सारा कुछ सुकून में। देखिए रास्ता क्लियर है, लेकिन ना दिमाग में एक ना वो बीमारी सी है कि हमने इधर उधर जाना है। सारे मसले हल भी हो गए ना, इन्होंने कहीं ना कहीं से मसला निकाल लेना है। तो मैं अपने सारे बहन भाइयों को कहता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वो अभी कल मुझे कोई बंदा बताया था कि यार देखें तारिक जमील साहब हैं, उनकी वो मुझे 40 सेकंड की वीडियो दिखा रहा था कि यार देखो ये तो खुद तो कहते हैं तकब्बुर करना नहीं, देखो सलाम नहीं ले रहे। मैंने कहा भाई मैंने ये वीडियो ना 3 साल पहले देखी थी, इसके अलावा मुझे कोई वीडियो दिखाओ। यार जो भी बंदा है ना मौलवी हजरात है, उसकी अच्छी चीज़ें पकड़ो। प्लेट में से आपके पास आलू बुखारा, तरबूज सब कुछ पड़ा, आपने ज़रूर गंद उठाना है। हर बंदे में गलती होती है, किसी बंदे की पैरवी ना करो, उस पैगाम की पैरवी करो, ठीक है ना। जहाँ से जो चीज़ मिलती है ले लो,
یہ چیز ہے. قرآن کا مطالعہ کریں گے تو حل ہوگا, نہیں تو آپ کو اگر آپ اندھے فقیر بن جائیں گے نا, آپ کو کوئی کدھر لے جائے گا, کوئی کدھر لے جائے گا. آپ دنیا میں بھی رولیں گے, آپ آخرت میں بھی رولیں گے. میں نہیں یہ کہتا ہوں یار دیکھو ایک سائڈ لے لو, یا تو دنیا کے ہو جاؤ. یقین کریں بڑی مزیدار دنیا, بالکل ہر طرح کی رونق ہے دنیا میں. آپ ویسٹ چلے جاؤ, ہر طرح کا آپ کو کہتا ہے ٹیسٹ بہت ہے دنیا میں. یا آپ آخرت کے ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا, کچھ نہ کچھ قربانی آپ کو دینی پڑے گی, ٹھیک ہے نا. ہمارا مسئلہ یہ ہم بیچ میں ہیں, ہمیں کوئی پورا لبرل بھی نہیں کہہ سکتا, کوئی پورا دینی بھی نہیں کہہ سکتا. اس وجہ سے پاکستان ادھر بھی چھتر کھا رہا ہے, اور پاکستان کے لوگ آگے جا کے بھی چھتر کھائیں گے. یا تو انڈیا کی طرف فل لبرل ہو جائیں, انڈیا کتنا اوپر جا رہا ہے, یو ایس کتنا اوپر جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یا پھر ہم کوئی دینی ویلیوز کو پکڑنا ہے. افغانستان ہے, اس میں آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے ان کی ترقی. ترکیہ میں آہستہ آہستہ ان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے. تو ہم سائڈ پکڑ لیں. اگر بیچ میں رہیں گے نا, اللہ کی قسم دنیا میں بھی چس نہیں آئے گی, نہ آخرت میں چس آئے گی. یہاں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بڑے جذباتی بھی ہیں اور پرجوش نظر آ رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کو یہ پیغام دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 20 سے 20 لاکھ بنتا ہے. اگر 20 ہی نہیں نکلیں گے تو 20 لاکھ کیسے باہر نکلیں گے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ باہر نکلیں, یہاں پر بیٹھیں, اور ایک بڑی آواز جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں تک جائے. ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کچھ تو اچھا کر سکیں. بائیکاٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بائیکاٹ ایک ایسا عمل ہے جس میں کوئی مشقت نہیں ہے, کہیں جانا نہیں ہے, بالکل بڑا آسان ایک راستہ ہے بائیکاٹ کا جو راستہ ہے. ہم وقتاً فوقتاً یہاں پر آتے رہیں گے اور آپ کو مزید اپڈیٹ سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے. یہاں پر لوگ کس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں, کس طرح سے یہ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں, اور کتنی مشکل کے باوجود یہ لوگ اس گرمی کو سارا دن دھوپ برداشت کرتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی یہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے یہاں پر موجود ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.